معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کرو، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کا انتہائی مقصد موت ہے۔ جو موت کے انتظار میں ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔
آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ جواب ملا، آنکھوں کو نامحرموں اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالی ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہ گار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنیٰ ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو رونا کس بات کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہمیں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت میں کام آئے۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور بدلے میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل کا وسیع ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کیا کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگا دے جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا لیتا ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی
خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھی، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، گونجی تیری صدا تو قدم رقص کر گئے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جھوٹے کے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بد نصیبی ہے۔
ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے عہدہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، مقام اور عہدہ کہتا ہے کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم آئیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ خواہش پرستی ایک چھپی ہوئی مگر مہلک بیماری ہے۔ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کو توڑ کر تو دیکھو، خود ریزہ ریزہ نہ کر دیے گئے تو کہنا۔ نماز ہر دکھ اور تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ وضو کرو تو جوان کی طرح، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح، راحت و سکون کے ساتھ، اور دعا کرو تو بچوں کی طرح رو رو کر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے علم اور علماء سے محبت کی، یقیناً اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ کو بھر دو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سچائی نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ خود پسندی چھوڑ دی جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی کے عمل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ منزل اگر اپنے مسافر نہ پیدا کرے تو ہر تلاش ایک واہمہ ہو کر رہ جائے۔ جو حاصل آرزو ہے وہی خالق آرزو ہے۔ جھوٹا شخص سچے شخص کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے قریب ہے وہ اللہ کی مخلوق کا خادم اور محسن ہوتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور اللہ سے استغفار کرنا سربلندی کا وظیفہ ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔
جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مذہب یہ ہے کہ خود پیاسا ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو پانی کا واحد پیالہ پیش کر دیں اور خود جام شہادت نوش کر لیں۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق مانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ اچانک ایک ہمدرد ملا، پھر اسی سے ہر درد ملا۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تب آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ دشمن کا شور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے وار میں کتنا اثر ہے۔ منزلیں چاہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگیں جو ہمیں ملا ہے حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، یہ عمل ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کر دے گا۔ کتاب سے انقلاب ممکن ہے لیکن صرف کتابیں اکٹھی کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا، نہ آپ کی ذات میں اور نہ ہی ملک میں۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ تاریخ بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ محنت کر کے اپنے زور بازو سے باعزت طریقے سے ناکامیاب ہونا دھوکہ کر کے کامیاب ہونے سے بہت بہتر ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہتیں چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں تک نہیں چھوڑ سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غریب مہمان آ جائیں تو پھر اس کا تکلف کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو لے لو۔ جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
عالم سے لمحہ بھر کی گفتگو برسوں کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ جب کوئی اچھی بات سنو تو اسے عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ لوگوں کو سنانے کی نیت سے۔ عبادت مخلوق کے لیے ہو تو زمین میں دھسا دی جاتی ہے، اور جو خالق کے لیے ہو وہ آسمان پر چڑھا دی جاتی ہے۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں تمہیں اتنا گم کر لیتی ہیں کہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ مسلمانوں، قرآن سے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ من جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ پھر کلندر ہوتے ہیں۔ ایک تجربہ مجھے غمگین بناتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، تو میں ایسے تجربے پر اس بے وقوف کو ترجیح دیتا ہوں جو ہمیں خوش کرتا ہے اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے، صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہے یہ سانسیں۔ ہماری جھولیوں میں انگنت چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے مولا۔ عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اسی پر عشق سجتا ہے جو اندر سے کلندر ہو۔ مزاج یار سے جو جو شناسا ہوتا جا رہا ہوں، میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ وقت نہیں لگتا وقت بدل جانے میں۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ خاموش دل کی بہت سنتا ہے۔ قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دولت، سیاست، عورت اور عبادت، کامل یکسوئی، مکمل توجہ، سرتاپا سپردگی چاہتی ہے۔ ذرا خیال اور دھیان بھٹکا اور منزل کھوئی ہوئی۔ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر بھی اسلام کے پاس آئیں گے، اور دنیا سے نا امید ہو کر بھی اسلام کے پاس آئیں گے، کیونکہ بلندیاں بھی یہیں سے ملیں گی اور دوا بھی یہیں سے ملے گی۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے، اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ یہ بھی اللہ کریم کا ایک احسان ہے کہ غم بھول جایا کرتے ہیں، ورنہ غم جو ہے وہ آپ کے لیے قیامت بن جائے۔
بلکہ تباہی بن جائیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے پر چلتے سب اکیلے ہیں۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کر کسی سے کوئی وعدہ کرنا اور دل میں وعدہ خلافی کی نیت رکھنا منافقت ہے۔ کل کے غموں کو آج کے آنسو کیوں دے، جو گزر گیا اسے اپنا آج کیوں دے۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے۔ خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، بردبار بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ عشق کی عین سے واقف نہیں اور دعوی عشق کامل ہو تو پھر عشق کا دعویٰ کرنا۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ درود کا معنی ہے ادب، یاد کا نام ہے درود۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کشمکش میں رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ نم آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت بات انفس و آفاق میں اللہ کی یاد ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کانپتے کانپتے مانگو، روتے پیٹتے مانگو، جیسے خدا نے کہا ویسے مانگو۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی، راستہ چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ بھلائی کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بغیر عقل ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اور انسان کا پہلا رشتہ علم کا ہے۔
دل وہ درویش ہے کہ آنکھ اٹھاتا ہی نہیں، اس کے دروازے پر 100 اہل کرم آتے ہیں۔ میں ہوا کا رخ تو نہیں بدل سکتا، تاہم بادبان کو ترتیب دے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا میرے اختیار میں ضرور ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی خودی خواہ ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شوق وہ چیز ہے جس کو جینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں بلکہ تسلیم سے ملتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں بھروسے مند نہ ہو اس پر کون اعتبار کرے گا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو چراغوں کے میلے سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ محبت کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ سے ہوتا ہے۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ صدقے سے اپنے ایمان اور زکوٰۃ سے مال کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ اندھی گولی ایک آدمی کی جان لے سکتی ہے، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ زندگی تیرے کمالات بھی عجیب ہیں، تو غریبوں کو ان محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک دن آئے گا
جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، یا اللہ اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں وہ گھر جاتا ہے۔ یہ دن بہت جلد بدل جائیں گے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں سرشار کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ خاموشی سے یہ دن نکال لیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ میں منزلوں کی کھوج میں خود سے بچھڑ گیا، پھر عمر بھر تلاش ہی اپنی رہی مجھے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بعض رہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ وقت اپنے اصولوں پر ہے، ہمیشہ سے قائم۔ امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں جیت ہمیشہ موت کی ہی ہوتی ہے۔ پھر کیوں لوگ اپنی زندگیوں پر غرور کرتے ہیں؟ آخر ہونا تو خاک ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا۔ پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، اے کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤ تو بہتر ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ زندگی ایک فن ہے، لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ بات وہ سنی جاتی ہے جو کانوں تک پہنچے، اور عمل اس پر کیا جاتا ہے جو دل تک پہنچے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ دعا میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے، اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نہ علم حاصل کر کے ہوا، نہ دنیا کو پا کر ہوا۔ میں ادھورا فنا تھا، تجھ کو پا کر کامل بقا ہوا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کچھ نہیں زاد سفر ملک آدم جانا ہے، حوصلہ دیکھیے کیا اہل سفر رکھتا ہے۔
عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب بھی اونچی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے۔ جتنی بڑھتی تھی بڑھ چکی دنیا، اب تو بس آسمان باقی ہے۔ نہیں نہیں میں ابھی ایسا کر نہیں سکتا، ملی جو فرصت ایام خود کو ڈھونڈوں گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ مکتب عشق کے آداب سے آپ واقف نہیں صاحب، صرف پا لینا عشق نہیں، فنا ہونا بھی عشق ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی اسی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ عربی بہت گہری زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلوب کو سمجھو گے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا اسے خود اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے، لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک فن ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کائنات کی ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہیں، سراسر منافی۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔
خوف کا سمندر ہمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے لامتناہی ہیں اور منزلیں نامعلوم، تکلیف دہ کنکر ہیں اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا خیال ہو جائے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔